بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ۔ اس پارے میں سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف اور سورۃ الذاریات شامل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اگر ان لوگوں نے کچھ پیدا کیا ہو تو دکھلاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کوئی چیز کو پیدا کر لے، تو اس میں بتوں کی کمزوری اور ان کے معبودوں کی کمزوری کو واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص سے بہکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتا ہے، اور وہ پکار ایسی ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتاء پردازی کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لاتے ہیں، اس طرح کے جملے کہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب بھیجی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خاص طور سے ماں کا مقام بتایا گیا کہ اس نے تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں رکھا، پھر پیدا کیا، اور اس کے حمل میں رکھنے اور دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 مہینے لگ جاتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا انسان جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور 40 کی عمر کو ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا ایک بڑا مقام بنایا ہے، چونکہ ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کے جواب میں فرمایا، 3 مرتبہ کہا کہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، اور ہمیشہ ماں کے لیے بھی ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے، ماں باپ دونوں کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا عمل کرو جو تیری خوشنودی کا ذریعہ بنے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں عبادت گزاروں میں سے ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے والد کو کہا کہ تف ہے تم پر، اور مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا جبکہ صدیاں گزر گئی ہے، والدین کہتے ہیں ان کو، یعنی جو بچے اس طرح کے جملے بولتے ہیں اس کے والدین کہتے ہیں کہ بیوقوف ایمان لے آؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر تو نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم ہود کا تذکرہ آیا جو احقاف یعنی ریت کے ٹیلوں میں آباد تھے، ان پر بادلوں کی شکل میں عذاب آیا۔ جب وہ بادل آ رہا تھا تو یہ سوچ رہے تھے کہ بارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادل کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو اس قرآن کو سن کر ہر شخص یہ مسرور ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا تو اس نے کہا کہ ہم نے بہت ہی دل پذیر کلام سنا ہے۔ جہنم اور جنت کا تذکرہ بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ صبر کیجئے، اولو العزم پیغمبر کی طرح ان کے سلسلے میں جلد بازی مت کیجئے، ان قریب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے یا عذاب کا مزہ چکھ لیں گے۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، اس کا بنیادی مضمون بھی جہاد ہے۔ چھوٹی سی ریاست کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اچھا عمل کیے، اللہ نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑائی کے میدان میں لڑو تو ثابت قدمی دکھاؤ، مسلمانوں کا کارساز اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اہل جنت کے لیے اللہ نے مختلف قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس میں دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں من پسند وہاں تیار کر رکھی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن تو آیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد سورہ محمد کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح میں سورہ حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا۔ صلح حدیبیہ یہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے نکلے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث بنا کر بھیجا گیا، لیکن کسی نے خبر یہ پہنچا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے تمام صحابہ پریشان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت لی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم سب مل کر کے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر رہتے ہوئے عمرہ کی اجازت نہیں ملی، وہاں پہ کافروں کے ذریعے صلح نامہ تیار کیا گیا، اور اس صلح نامہ میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ اگر آئیں تو 3 دن کے لیے قیام کریں، صرف تلوار لے کر آئیں اور وہ تلوار بھی میان میں ہو، مکہ میں جو مسلمان ہیں اس کو ساتھ میں لے کر نہ جائیں، کافر یا مسلمان کوئی مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے۔ عرب کے دوسرے قبائل کو اختیار ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ چاہے معاہدہ کر لے۔ ان شرائط کو جب لکھا جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ آسمان پر، اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ رہے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا کہ یہ ابھی معمولی ایسا لگ رہا ہے کہ دب کر ہم صلح کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کے بارے میں کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو ہم نے ایک فتح مبین عطا کر دیا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فتح کے پیچھے کا جو فارمولہ تھا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ کفار پہ بھاری ہیں، آپس میں رحم دل اور دشمنوں پر سخت ہیں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرنے میں، اپنے رب سے لو لگانے میں صحابہ ایک بیج کے مانند ہے، اور صحابہ کرام ایمان کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور یہی وہ تمام صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے، اس میں معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے کے مطابق فیصلے نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی سامنے قرآن اور حدیث کی بات پیش کی جائے تو اس میں اپنی رائے نہ دو، اور جب بھی قرآن و حدیث کو پیش کیا جائے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2 کہا گیا کہ رسول کے سامنے اپنی آواز پست رکھو، بہت زیادہ بلند آواز میں نہ پکارا کرو۔ نمبر 3 مومن اگر آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صرف تماشا نہ دیکھیں بلکہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ 2 ایمان والوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ نمبر 4 کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے۔ نمبر 5 کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑا ہو۔ نمبر 6 کوئی کسی کو تانا نہ دے۔ تانا کبھی کبھی شکل و صورت کو دیکھ کر، ہائٹ کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر تانا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تانے مت دیا کرو، اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ نمبر 7 برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ نمبر 8 گمان اور ظن سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ اکثر گمان جو ہے انسان کے لیے غلط ثابت ہوتے ہیں، اور کبھی گمان رکھنا بھی ہو تو اچھے گمان رکھا کرو۔
नंबर 9, टोह में ना पड़ो, किसी के तजस्सुस ना करो, जासूसी ना करो, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ खा रहा है, इन चीज़ों के पीछे ना पड़ो। नंबर 10, गीबत ना करो, इसलिए कि अगर कोई इंसान गीबत करता है तो गोया वो मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने असबियत को ख़त्म किया और फरमाया कि ज़ात और बिरादरी ये सिर्फ पहचान के लिए है, ये ख़ानदान और कबीले सिर्फ पहचान के लिए हैं, अल्लाह के नज़दीक तो असल चीज़ है तक़वा। और उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लाह का तुम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि ईमान की दौलत से तुमको नवाजा है। सूरह काफ का आगाज़ होता है, इसके शुरू में ही अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों को लगता है कि डराने वाला उन्हीं में से आ गया है, यानी अल्लाह के रसूल के बारे में जो लोग कहते थे कि ये तो हमारे दरमियान का है, उसकी तरफ इशारा किया गया। फिर मौत के बाद दोबारा उठाए जाने को लेकर इनकार था उनका, उसकी तरफ भी अल्लाह ने इशारा किया और फरमाया कि जब चाहेंगे हम सबको जमा करेंगे। इंसान अपनी सोच के मुताबिक समझता है कि अल्लाह ताला दोबारा नहीं उठाएगा, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह इसकी तरफ इशारा किया है कि जो ज़ात पहली दफ़ा पैदा कर सकती है, क्या वो दोबारा पैदा करने से कासिर है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक़ात को पेश किया, ज़मीन व आसमान, पहाड़, चाँद, सूरज, सारी चीज़ों को पेश किया। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। इंसान के गर्दन की एक रग होती है, शहरक कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा रब करीब है। मतलब यह है कि अल्लाह हमेशा साथ में है, अल्लाह हमेशा देखता है, इंसान जो कर रहा है उसको भी देखता है, इंसान जो पुकार रहा है उसको भी सुनता है। साथ में अल्लाह ताला ने कहा कि हर इंसान के साथ 2-2 फरिश्ते लगा दिए गए और क़यामत के दिन इंसान के नामा अमाल को पेश करेंगे और उसके बाद उनका हिसाब किया जाएगा। जहन्नम और जन्नत का तज़किरा आया। जहन्नम में जब सब लोगों को डाल दिया जाएगा और जन्नत में जिन लोगों को जाना है उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा। जहन्नम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या तुम्हारा पेट भर गया? तो जहन्नम कहेगा, हल मिन मजीद, ऐ परवरदिगार और भी अगर है तो इसको लाकर रख दीजिए, हमारे यहाँ बहुत जगह है। मोमिन को कल्बे सलीम लेकर आने के लिए कहा गया और जो ऐसा आएगा वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और फिर इसके आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया गया। पहले भी बात यह आ चुकी है कि अल्लाह चाहता तो 1 सेकंड में सारी चीज़ों को पैदा कर देता, लेकिन इसके अंदर ये नसीहत देना है कि कोई भी काम इत्मीनान और सुकून और वक़ार के साथ किया जाए, दलबाजी न की जाए। सूरह ज़ारियात का तज़किरा आया। इसमें अल्लाह ताला ने कहा, हवाओं को देखो, यही हवा धूल उड़ाती है, यही हवा बादलों को ले जाती है, यही हवा खुशखबरी लाती है और यही हवा अजाब लेकर आती है। तो ये हवा बहुत सारी खूबियों की मालिक है, उसकी तरफ गौर करो। आसमान पर गौर करो, आसमान को अल्लाह ताला ने बगैर सुतून के पैदा किया और किस तरह वो सारा निज़ाम चला रहा है। जन्नत का नक्शा पेश किया गया कि जन्नत में क्या क्या होगा और कैसा होगा। अल्लाह के बंदे सुबह जल्द उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, रातों को ज़्यादा सोते नहीं हैं, तहज्जुदों का एहतमाम करते हैं और अगर सोने की ज़रूरत भी पेश आए तो बहुत कम सोते हैं। इनके बिस्तरों से इनके जिस्म जो है दूर रहते हैं, उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।